وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. اصل میں تھوڑا سا ان آیات کا پس منظر بھی دیکھ لیں. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. مکہ سے مسلمان جب مدینہ آئے تو ان کو نسبتاً کچھ بہتر ماحول ملا مکہ کی نسبت، لیکن پھر بھی مخالفین پیچھے آ گئے. مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، وہاں اور طرح کی تھی، اب یہاں اور طرح کی. یہاں تو مسلح ہو کے آگے پیچھے جان سے مار دینے اور ختم کر دینے کے لیے. تو ایسے موقع پر پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم بھی اب جنگ کرو. مکہ میں اجازت نہیں تھی کیونکہ حالات موافق نہیں تھے. تب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھو مقابلہ کرو. اب مسلمانوں کی چونکہ طاقت کم تھی اور نئے نئے امیگرینٹس تھے اور سٹیبل نہیں تھے پوری طرح، تو ان کے اندر ایک قدرتی بات ہے کہ ایک خوف تھا، ایک پریشانی تھی. تو اس پر کیا کہا گیا کہ ایک پچھلے واقعے کے اوپر غور کرو کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن موت ان کو وہاں بھی آ گئی. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے دشمنوں سے مقابلے میں تمہاری موت آ جائے گی تو اس سے مت ڈرو، اٹھو اور بہادر بنو اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع علیم ہے، سننے والا جاننے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جنگ کرنا یہ کوئی حکم عام نہیں ہے، بلکہ مخصوص حالات میں مختلف شرائط کے ساتھ مقید ہے. یعنی قتال فی سبیل اللہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ قدرت اور استطاعت کے ساتھ. مکہ میں جب مسلمان تھے ان کے پاس قدرت اور طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، تو ان پر جنگ بھی فرض نہیں تھی. لیکن مدینہ میں جب آئے تو اگرچہ اتنی قدرت تو نہیں تھی جتنی ان کے دشمن کے پاس تھی، لیکن بہرحال آپ پہلے سے بہتر پوزیشن میں تھے. اب ان کو نئے مددگار بھی مل گئے تھے مدینہ سے، انصار. لہٰذا اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کب تک پھر اب تم بھاگتے رہو گے اور تم اپنے آپ کو بچاتے رہو گے؟ یہ مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا. لہٰذا اٹھو اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھو. قاتلوا فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ. اور ایک اور بات یہ ہے کہ انسان مال کی خاطر بھی لڑتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھی اور وطن کے لیے بھی، اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے عظیم ترین مقصد اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑنا ہے، جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یقاتل فی حمیت، ایک شخص حمیت یعنی قومی غیرت میں لڑتا ہے، غیرت کے لیے لڑتا ہے. ویقاتل شجاعتا، یا ایک اپنی بہادری دکھانے کے لیے. ویقاتل ریاء، اور ایک اپنے دکھاوے کے لیے. ای ذلک فی سبیل اللہ، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ دراصل اللہ کے راستے میں ہے. باقی قومیت کی خاطر اور مال کی خاطر اور دیگر مفادات کی خاطر لڑنا اللہ کی خاطر لڑنا نہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو، کس بات کا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. یعنی اس بات کو اچھی طرح جان لو، یعنی یہ جاننا ضروری ہے، اس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کس بات کا؟ کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے. کیا سنتا ہے اللہ؟ تمہاری باتیں. اور کیا جانتا ہے؟ تمہارے دل کے حالات. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے؟ بھول جاتے، کتنا بھولتے. اگر آپ دیکھیں کہ جن کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، بعض اوقات باتوں میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بس بولتے چلے جانا، بے محابہ باتیں، بیکار کی باتیں، لغو اور فضول باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سن رہا ہے، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے لیکن پھر بھول جاتے ہیں. تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ یہ جان لیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. کیا کیا سنتا ہے؟ جو باتیں ہم با مقصد بولتے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جو بے مقصد بولتے ہیں. حتیٰ کہ ہماری آہیں نکلتی ہیں نا ہماری، یہ ہچکیاں یا ہمارا رونا، وہ بھی سنتا ہے. ایک دفعہ امام احمد بن حنبل بیمار تھے، تو ایک صاحب ان کی عادت کے لیے آئے، حال پوچھنے کے لیے آئے. تو امام صاحب کراہ رہے تھے. بیمار کی کراہ نکل جاتی ہے جب تکلیف زیادہ ہو تو، یعنی جو بھی انسان بے اختیار ہوتا ہے بعض اوقات.
اور بعضوں کو صرف ایک ریلیف کے لیے بھی آہیں بھر رہا ہوتا ہے انسان. تو وہ کہنے لگے کہ طاؤس ایک تابعی تھے، بہت بڑے تابعین میں سے تھے. تابعی کہتے ہیں کہ فرشتہ مریض کی آہیں بھی لکھتا ہے. تو امام احمد چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ لکھی جائیں، یہ آہیں میرے خلاف نہ لکھی جائیں، کہ یہ آہیں اس طرح نہ میرے خلاف جمع ہو جائیں کہ شاید میں اللہ سے شکوہ کر رہا تھا تو نے مجھے بیمار کیوں کیا. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان بے اختیار ہے یا مریض کو آرام مل رہا ہے اور اس کے دل میں کوئی اللہ کے خلاف ناراضگی نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں، کمپلینٹ نہیں، تو آہ بھرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے درجات بہت بلند تھے، وہ چھوٹا سا شکوہ بھی تکلیف کا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ کسی بھی غم یا دکھ کی فریاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں. یعقوب علیہ السلام کو جب دکھ پہنچا تو انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. کچھ نہیں کہا بیٹوں کو، ظاہر ہی نہیں کیا. لیکن اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے نا کہ سارے غم اور دکھ اور چوٹیں لوگوں کی بس اندر ایسی جگہ ڈال کے ڈھکنا بند کر دیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا گزری. بہت بڑا کام ہے. لیکن جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوتا ہے ان اللہ سمیع، وہ سن رہا ہے، تو جب اکیلے بیٹھے خوب شکوے کریں اور صرف اس سے کریں. علیم، جانتا ہے کہ اگر بعض اوقات انسان بول کے نہیں بھی بتاتا اللہ کو، تو اس کو تمہارے دل کا حال بھی پتا ہے کہ ہم کیسا دکھی اور زخمی دل اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو سب پتا ہے. اور جس کو یہ یقین آ جاتا ہے نا، جس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک چین آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ تو جانتا ہے، فکر کی کیا ضرورت ہے. اور وہ جو ایک ذرے برابر بھی نیکی ہماری ضائع نہیں کرے گا. اور یہاں ایک اور طرح سے محتاط بھی رہنا چاہیے، چونکہ وہ ہمارے دل دیکھتا ہے، لہٰذا یہاں سے ہر طرح کی نفرتیں، حسد، غم، غصے اور ریا اور بغض اور یہ ساری چیزیں نکالتے رہنا چاہیے، اس کو صاف کرتے رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا گھر کسی نے دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتا چلے کوئی آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فٹافٹ ٹھیک کریں گے گھر کو کہ کہیں گے نہیں پڑا رہے جو پڑا ہے؟ نہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو آپ کو بہت عزیز ہو، تو آپ کو سب سے پہلے فکر کیا لگتی ہے؟ گھر صاف ہو. جب کسی نے آنا ہوتا ہے، کوئی عزیز مہمان آتا ہے، تو ہم اس کی آمد کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. کس لیے؟ گھر صاف ہو، تاکہ اس کو کوئی چیز ناگوار نہ ہو، وہ دیکھے تو اسے کچھ برا نہ لگے، اسے تکلیف نہ ہو. یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں عزیز ہے تو ہم اس کی خوشی کا سامان کریں. یہی مقصد ہے. اللہ سے محبت ہے، کیسا دل دکھانا چاہتے ہیں اس کو؟ قلب سلیم، خوبصورت دل کہ وہ دیکھے تو اس میں میل نہ ہو، چھپے ہوئے میل بھی نہ ہو، سب نکال کے باہر. یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان معاف کرنا جانتا، اگرچہ مشکل کام، لیکن کرتا جائے، بھلاتا جائے. forgive and forget، اور آگے چلو، کچھ اور کرو، بہترین کام میں لگ جائیں. اور جب آپ بہترین کام میں لگ جائیں گے، وہ زخم رہیں گے کہیں کہیں، ان کو ڈھانپ دیتا ہے انسان، کور کر دیتا ہے. آپ نے دیکھو کچھ داغ دھبے ایسے ہوتے ہیں نا جن کو مٹانے کے باوجود بھی آپ مٹا نہیں سکتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کچھ بچھا دیتے ہیں، اس کو کور کر دیتے ہیں، اور پینٹ کر دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں. تو پھر انسان ان کو چھپا دیتا، ان کو ذکر نہیں کرتا، ان کو بار بار کریدتا نہیں ہے. کچھ چیز انسان نہیں مٹا سکتا دل سے، انسان ہے. بعض لوگوں کے لگائے ہوئے چرکے اور زخم اور تیشے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں مٹا سکتا انسان، خاص طور پر جب وہ لگتے ہی چلے جائیں، کوئی اینڈ ہی نہ ہو ان کا. ایک تو تھا نا لگائے ختم ہوئے، مرہم پٹی کی بس بھول گئے، نہیں، وہ پھر تازے کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی کیا کرے انسان؟ ڈھانپتا رہے، اور باقی اللہ کو دکھا کے بس